السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قریب قریب ایسا مسلمان کی طرح بیٹھا، قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، جو کل میں نے آپ کو آیت پڑھی تھی کہ اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں سے یہ آیت شروع ہوئی تھی اور اس کے رکوع کے آخر میں یہ آیت ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے مناسبت رکھتی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، تو اسے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب یہ مجھے پکارتے ہیں۔ تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان اور دعا کے بارے میں دو تین چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے افضل دعا کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مانگے۔ یہ جو ہم وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، دونوں رائے ہیں، کسی کا کہنا ہے کہ جائز ہے، کسی کا کہنا ناجائز ہے۔ میں اس وقت اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اتنا آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی دعائیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی جانتے ہیں، مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دیجئے میرے لیے ابواب رحمتک، اپنے رحمت کے دروازے سے۔ کسی دعا میں حضور نے ہم کو یہ نہیں سکھلایا کہ جب دعا مانگو تو کسی نہ کسی کا وسیلہ لگا کے مانگو، یہ دعا کہیں سکھائی نہیں گئی ہے۔ وہ مانتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مختلف وقت میرے پاس ٹائم نہیں میں اس ٹاپک پر بات کروں۔ میں سب سے اصلی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اصلی نہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ فضیلت والی جو دعا ہے وہ ڈائریکٹ مانگنے کی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بارے میں ان سے پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ تو سب سے افضل دعا وہ ہوتی ہے کہ جس میں ڈائریکٹ بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو ہمیشہ کمپیئر کیا ہے پیرنٹ سے، اپنی محبت کو جو سمجھایا ہے وہ کہ میں تمہاری ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہوں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جب آپ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو بیچ میں کس کو لے کر آتے ہیں؟ آپ انٹی کو لے کر آتے ہیں، بادو والے کہ انٹی چلیے میری امی سے کہہ دیجئے مجھے کھانا دے دیں۔ اور اگر انٹی بیچ میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ کی امی سے بن نہیں رہی ہے، کچھ پرابلم ہے۔ اگر آپ کو اپنی امی کی محبت پر ناز ہے کہ میں غلط بھی رہوں گا تو بھی امی کو سمجھا لے جاؤں گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، نوجوان بچے بڑے، کہ جن کے والدین کے پاس پیسے ہیں اور یہ پریشان رہتے ہیں، نہ کسی طریقے سے نکال لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کو سمجھا لے جاتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ امی ہماری آخر میں نتیجہ نکلے گا کہ اپنی محبت سے مجبور ہو کر کے ہمارے معاملے کو حل کر دیں گے۔ ان سب سے زیادہ محبت ہمارا اللہ ہم سے رکھتا ہے۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 70 گنا زیادہ ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے کہ جس میں درمیان میں کوئی نہیں آوے، بلکہ ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مانگا جائے۔ میں نے جیسے ایک مسجد کی دعا بتائی، آپ ایسی جتنی دعائیں یاد ہوں آپ کو، ہر دعا کے بعد آپ دیکھ لیجئے کسی دعا کے ترجمے میں یہ حضور نے نہیں سکھلایا کہ اللہ میرا یہ کام کر دیجئے فلاں کے وسیلے سے، کوئی دعا ایسی سکھلائی نہیں گئی ہے۔
وہ کرتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، وہ جائز کی شکل کیا ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک آدمی کو دیسی گھی ملتا ہے تو ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈالڈا کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دیسی گھی اویلیبل نہیں ہے، مجبوراً یا تو دیسی گھی مل نہیں رہا، یا دیسی گھی اوریجنل نہیں مل رہا، اور یا دیسی گھی مہنگا ہے. اس وجہ سے آدمی ڈالڈا کھاتا ہے، لیکن جس کو دیسی گھی ملے اس کو ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اچھا، رمضان سے اس دعا کا کیا تعلق ہے؟ اور ویسے بھی آپ کو بتائیں، آپ کتنی بھی عبادت کریں، تسبیح پڑھیں، روزہ کریں، نماز کریں، سب کچھ کریں، مانگنے میں اگر آپ نے گڑبڑ کیا تو جو کچھ آپ نے کیا سب برباد. مثال کے طور پر ایک آدمی بڑا نمازی ہے، بڑا روزگار ہے، لیکن مانگتا ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے، آپ کی یہ ساری عبادت پر سوالیہ نشان ہے. کیوں؟ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام عبادتوں کا ایسنس الدعاء مخ العبادہ، مانگنا ہی عبادت کا مغز ہے. کیوں؟ آپ نے سجدہ کیا اللہ کے لیے، آپ نے روزہ رکھا، اب اگر دوسرے سے مانگنے کو مانگا آپ نے تو آپ نے یہ بتا دیا کہ اے اللہ میں بندہ ہوں آپ کا، لیکن دوسروں کا بھی بندہ ہوں. تو ساری عبادت کی جو ایسنسٹی تھی، جو اس کا نچوڑ تھا، وہ کیا کر دیا گیا؟ ختم ہو گیا. اس لیے رسول اکرم فرما رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ ہر وہ ترجمہ اردو میں کر دیا جاتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے مانگنے عربی میں مانگنے کے ہوتے ہیں، مانگنا عبادت کا مغز ہے. اگر آپ بہت اچھی عبادت گزار ہیں لیکن اللہ سے کے علاوہ دوسرے سے مانگ رہے ہیں تو یہ جتنی عبادتیں سب بیکار ہیں، کیونکہ آپ نے مانگنے کا معاملہ دوسرے کیا ہے. عبادت نام ہے، عبد سے عبادت ہے، اور عبد کے معنی بندہ ہے، اور بندگی نام ہے عبادت کا. تو جب آپ نے ہم نے بندگی نہیں کی، کیوں؟ مانگنے کا جب ٹائم آیا تو آپ نے دوسرے سے مانگنا، تو بتا دیا آپ نے کہ اللہ ہم دوسروں سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اور اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے ریلیٹڈ. جملہ کیا استعمال کر رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں. مطلب کیا ہے کہ جب میں سب سے قریب ہوں تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ میں یہاں پر ابھی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، میں بیوی کا نام لے کر پکار کے کہوں کہ مجھے فلاں سامان دے دے، تو مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جو سامنے تھا ہم کو سب سے پہلے اس سے کہنا چاہیے تھا. اللہ کہہ رہا میں سب سے قریب ہوں، مجھے مانگو، میں تمہاری. دوسری جگہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا. کہاں بٹکے مارے چل رہے ہو؟ تیسری جگہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں، پھر بھی تم ادھر ادھر ٹامکتے کیا مار رہے ہو. لہذا سب سے بہترین مانگنا کیا ہے؟ اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اللہ میں ناکارہ بھی صحیح. اللہ تعالیٰ تو ان بندوں کو بھی کہتا ہے جو بندے گنہگار ہیں، ان کو بھی کہتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا ہے. حالانکہ ہمارا لڑکا ابھی چوری کر لے تو ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے شرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. اگر اس کا انٹروڈکشن کرائیں گے یا کوئی کرا دیں کہ یہ چور ہے نا، یا مولانا صاحب کا بیٹا ہے، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کیوں آپ نہیں چاہتے کہ برے لوگ ہماری طرف منسوب ہوں؟ لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. یا الذین، کہتا ہے لوگوں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس کو بھی کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم، اس کو بھی بندہ بولتا. اس کے باوجود بھی آپ اس کا در چھوڑ کر کے بھٹک رہے ہیں. لہذا سب سے پہلی چیز آپ کو بتانا چاہتا تھا، مانگنا ہے، رب سے مانگنا ہے، سب کچھ مانگنا ہے. حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے، فیتا سمجھتے ہیں جو پٹی رہتی، اگر جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو. کس سے مانگو؟ اپنے رب سے مانگو. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگ کر کے دے. یہ رمضان آیا ہے، ہم منگتے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں. اللہ داتا ہے. یہ جو آپ گاڑیوں میں داتا اور داتا لکھتے تھے تو کوئی داتا نہیں.
کسی داتا جس کو آپ داتا کہتے ہیں اس نے آج تک اپنے بارے میں نہیں کہا ان کی کتاب میں کہ میں داتا ہوں. آپ نے داتا بنا دیا الگ بات ہے, انہوں نے کبھی اپنے بارے میں نہیں کہا ہے کہ میں داتا ہوں. داتا صرف کون ہے؟ مالک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے بڑے کاموں میں ایک بڑا کام کیا کہ پوری دنیا اللہ کے قریب لوگ ان کے بڑے جانے نہیں دیتے تھے. ڈائریکٹ آپ اپنے اللہ سے مل نہیں سکتے تھے. ہمارے حبیب کی سب سے بڑا احسان دنیا والوں پر ہے کہ آپ نے اپنا نام بھی بیچ سے ہٹا کر کے کہا کہ نہیں, ڈائریکٹ آپ مانگیے. آپ کا رب ہے, ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, اور اپنے رب سے آپ ڈائریکٹ مانگیے. لہذا یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اب دوسری بات کہتے ہیں, تھوڑی دیر بات کریں گے. دوسری بات کہتا ہے کہ ثلاثۃ لا ترد, 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. اگر مانگتے ہیں تو رد نہیں کرتا. اس میں سے ایک فرمایا الصائم حتی یفطر, کہ روزے دار جب تک کہ افطار نہ کر لے. یہ روزے دار کے لیے رب ذوالجلال نے اسپیشل اکاؤنٹ کھول رکھا ہے رمضان میں کہ آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ہاتھ آپ کے رد نہیں کرتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس کو قبولیت کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں. دعا قبول کے 4 طریقے ہوتے ہیں. کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ 4 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے جو مانگا وہ دے دیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی. آپ نے مانگا کہ اللہ مجھے پیسہ مل جائے, پیسے مل گئے. آپ نے بیٹا مانگا, بیٹا مل جائے. تو ایک بندہ تو یہی سمجھتا ہے جب ہم کو مل جائے تو ہماری دعا کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی ہے. یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کہ جو مانگا گیا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس وقت اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, مناسب نہیں ہے جو مانگ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ رہا اللہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں. پتا چلا کہ اگر آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے تو ہونے کے بعد سب سے پہلے دین سے دشمنی کریں گے. آپ کے بارے میں چاہ رہا ہے کہ آپ دین کے دشمن نہیں بنے. اب کروڑ پتی بننا چاہ رہے ہیں, جان رہا ہے کہ اگر اس کو بنا دیا تو یہ پرابلم ہوگی, لیکن وہ بات چونکہ ہم جانتے نہیں, ہم سمجھتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. لہذا ایسی دعا جو انسان مانگتا ہے, کیونکہ دینے سے وہ آدمی گھبراتا ہے کہ جس کو یہ سمجھ میں آئے کہ میری پاکٹ سے اگر 200 میں سے 100 نکل جائیں گے تو 100 بچیں گے. رب ذوالجلال کا جو معاملہ ہے ساری دنیا کو ارب پتی بنا دے, آپ بتائیں کیا پرابلم اس کی؟ تو اس کے خزانے سے کوئی کمی تو ہونے والی نہیں, پرابلم آپ کی ہو جائے گی. سچا ایمانداری سے بتاؤ, سارے لوگ دنیا کے ارب پتی ہو جائیں, مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اتنا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ آپ دعا کریں گے کہ اللہ غریب بنا دیجئے. سارے لوگ ارب پتی ہو جائے, آپ لے کر کے گاڑی پہنچے کہ بھیا گاڑی میری پنچر ہے ٹھیک کر دو, بولتا میری گاڑی تو خود پنچر بنا. دنیا کا سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا اور اس کو اپنی دنیا چلانی ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیا, نہیں, وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارے بندوں کے لیے فائدہ نہیں ہے. اب اس کے بدلے میں ایسا نہیں کرتا, اس کو ٹھکرا دیتا, ٹھکراتا. آپ نے مانگا تھا کروڑ پتی ہونا, پتا چلا آپ کا لڑکا جو بیکار ہونے والا تھا یا وہ لڑکا جو ناکارہ ہونا تھا اس کو اللہ نے صالح بنا دیا, آپ نے مانگا نہیں ان کے لیے. تو دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے دعا کے قبول ہونے کا کہ مانگی گئی ہے ایک اور دے دی گئی ہے دوسری چیز, وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ایسا کیسے ہو گیا, حالانکہ وہ کسی نہ کسی دعا کا ایفیکٹ ہوتا ہے جو اس انداز میں ہوتا ہے. تیسرا کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک دعا مانگا, ایک آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اس مانگنے والی دعا کے بدلے میں. یہ تیسرا طریقہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا بال بال بچ گئے. آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, کتنی مرتبہ آپ کو ایسا لگتا ہے, بلکہ موٹر سائیکل والوں کو تو جو بے ترتیبی سے چلاتے ہیں دن میں 1-2 مرتبہ یار ابھی ذرا ہو جاتا تو معاملہ خطرہ ہو. وہ خطرہ سے کس نے نکالا ہے؟ وہ اللہ نے نکالا, وہ یاد نہیں ہے آپ کو, حالانکہ وہ کسی نہ کسی دعا کے اثر سے وہ اس وقت آپ کا معاملہ بن گیا ہے. یہ تیسرا طریقہ ہوتا ہے دعا کو قبول ہونے کا. اور چوتھا طریقہ ہوتا ہے ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی
ہمارے اعمال دیکھتا ہے کہ اس اعمال کے بدلے میں یہ جنت کے بارڈر پر پہنچ نہیں پا رہا ہے، اور اس نے آپ کے بارے میں اچھا ارادہ رکھا ہے کہ اس کو جنت تک پہنچانا ہے، ان دعاؤں کو نیکی کی شکل دے کر قیامت میں پرورش کرتا ہے اور قیامت میں پیش کرے گا یہ آپ کی نیکیاں ہیں، تو بولے گا اللہ میں تو یہ کام کیا ہی نہیں، جب اس کے سامنے وہ نیکیاں جو ہزاروں دعائیں ہیں، اس لیے خوب دعا مانگنی چاہیے، ہزاروں دعائیں ہوں گی جو نیکی کی شکل میں قیامت میں آئیں گی، تو بندہ کہے گا اللہ یہ کہاں سے آئی؟ بولے گا وہ تم نے جو دعائیں مانگی تھیں اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں، اس کا آج بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اس وقت معلوم بندہ کیا کہے گا؟ بندہ کہے گا اللہ کائے تو ہماری دعا دنیا میں قبول کیا، سب یہیں دے دیتا، سب کتنا اچھا تھا۔ اب اس کو بات کیوں فائل کھل گئی ہے، فائل کھلنے کے بعد تو سب کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ اچھا تو انسان وہ ہے اور اچھا تو مومن وہ ہے کہ فائل کھلنے سے پہلے فائل کے بارے میں جان جائے، فائل کھلنے کے بعد تو سب جان جائیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، ابو جہل بھی جان جائے گا، سب جان جائیں گے، لیکن فائل کھلنے سے پہلے جب بندہ جان جاتا ہے وہ اوریجنل مومن ہوتا ہے۔ تو یہ 4 شکلوں سے دعائیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تیسری چیز 4 منٹ اور بات کریں گے۔ تیسری چیز دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اصل، کیونکہ 2 طریقے سے دعائیں جب آپ مانگتے ہیں تو دعا کے قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو اللہ کی تعریف کی جائے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، جو بھی الفاظ میں آپ کر سکتے ہیں، نہیں معلوم ہے عربی تو آپ جو ثنا نماز میں پڑھتے ہیں اس کو پڑھیے، کیونکہ ثنا پوری کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف کی جائے سب سے پہلے۔ پھر حبیب مصطفیٰ کے لیے درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا۔ جب بندہ نبی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ قبول کرے گا۔ تو پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر نبی پر درود بھیجا جائے۔ اب اپنے مسئلے کو رکھا جائے، کیا کیا جائے؟ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو بھی اگر ان الفاظ کے ذریعے رکھا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں قبول ہونے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رزق سے پریشان ہے تو اللہ رزاق ہے، اب اس وقت آپ اللہ کی رزاقیت کے حوالے سے بات کریں کہ اللہ تو رزاق ہے اور میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، اگر مجھے رزق دے دے گا تو تیری رزاقیت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو جن چیزوں کو ہم مسائل کو رکھنا چاہتے ہیں وہ اسماء حسنہ کو بیچ میں لا کر کے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کی صفت کو بیچ میں لا کے مانگ رہے ہیں، تو وسلم تو بغل سے گزر رہے تھے، وہ مقصد تھے دعا میں، تو اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی اس صفت پر یقین رکھ کر کے کہ میرا مالک اس صفت کا مالک ہے، اس صفت کی مثال تو پہلے ایک آدمی مظلوم ہے تو اللہ تو انصاف پسند ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتے، سب اللہ کی صفت ہے، فعال لما یرید ہے، قدیر ہے، اللہ تو جانتا ہے میں کیا پریشان ہوں۔ یہ تمام صفتوں کے ذریعے اگر بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت کے چاہتا۔ تو پہلے ثنا پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اپنے مسئلے کو رکھنا ہے، رکھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اب بیچ میں آپ کی دعا پیک ہو گئی درود کے بیچ میں، ادھر بھی درود ادھر بھی درود، یہ درود بھی قبول یہ درود بھی قبول، تو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے چانسز بہت کم ہے اللہ کی ذات سے کہ دونوں طرف والا قبول کرے اور بیچ والا چھوڑ دے۔ سمجھے میری بات، درود ادھر بھی وہ بھی قبول، درود ادھر بھی، اب بیچ میں آپ نے اپنے مسئلے کو رکھا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا کہ اللہ یہ بھی ٹک مار دے یہ بھی ٹک مار دے، بیچ والا کہہ دے نہیں مانتا، نہیں۔ تو اس کے چانسز زیادہ ہے کہ بندہ اگر دعا کو دونوں طرف سے حبیب مصطفیٰ کے درود سے پیک کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طریقے سے مانگے، اور مانگنے کا طریقہ یقین کامل ہو، مچلنے کی طریقے سے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں پہ ناز کرتا ہے نا، دسمبر کا مہینہ ہے، سخت سردی ہے، اب یہ مچل کے آئس کریم مانگ لیتا ہے، حالانکہ امی جان رہی ہیں کہ اس کو آئس کریم دینے کا نقصان ہے، لیکن اتنا مچل جاتا ہے کہ ماں مجبور ہو سکتی لے بھائی کھا جا تو ہے، اس کو دے دیتی ہے۔ کیوں؟ تو یہ مانگنے کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مانگتے ہیں، ایک دعا بتاتا ہوں۔ جب حالات بہت خراب ہو گئے جنگ بدر میں
سامنے ایک بڑا لشکر اور میں ویپنز کے، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہتھیار، اللہ کے رسول کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ چادر ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر آج تو نے 313 کی لاج نہیں رکھی تو ابھی دھرتی پر پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج ایمانداری سے بتاؤ، ساری دنیا اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی صحت پہ کیا فرق ہے؟ یہ سب انکار کر دے میں اللہ نہیں مانتا تو بھی وہ اللہ ہے، لیکن حبیب مصطفیٰ مچل گئے اپنے، اتنا مانگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اب بس کیجیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، چادر کاندھے سے گر جاتی ہے۔ اس طریقے سے مچل کر کے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے رحمت کا مہینہ ہے، یہ تو میرے مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت اس کو میرے نار کا مہینہ ہے، لہذا اس رمضان میں خوب مانگیں، خوب مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگیں۔ نظر آئے قبول ہو رہی تو بھی ان چاروں کو سامنے رکھ کر کے مانگیں کہ 4 ٹائپ سے دعا قبول ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری بات ضرور سنے گا۔ کیوں؟ اللہ کو دے دینے سے اس کے خزانے میں کوئی ہوتی نہیں، اور ہم کو مل جانے سے جو ہے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔